بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لیبارٹریز نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اس کا بنیادی مقصد صحت کے روزمرہ کی چیزوں سے آگاہی دینا ہے، کیونکہ کئی چیزیں دیکھنے میں بہت معمولی اور چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں، مگر یہ کہ اگر ان پر توجہ نہ دی جائے تو وہی آگے چل کر بڑے بڑے امراض کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ ابھی سے اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو پھر علاج اور دوا کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ جب ہم صحت کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت اہمیت رکھنے والی جو چیز ہے وہ غذا ہے۔ تو غذا پر جب تک توجہ نہ دی جائے تو کسی بھی انسان کا صحت مند رہنا ممکن نہیں ہے۔ غذا ایک ایسا ایندھن ہے جس کی کہ جسم کے ہر حصے کو ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی نشوونما ہو جسم کی، یا جسم میں توانائی اور قوت کا پیدا ہونا، یا یہ کہ امراض سے حفاظت، یا غذا کے ہضم اور جذب ہونے کے بعد فضلات کا اخراج، جس کے ساتھ ساتھ کے جسم سے زہریلے مادے خارج ہوتے ہیں، ان سب میں غذا بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ تو اس لیے غذا پر توجہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو غذا کے معاملے میں پہلی بات یہ ہے کہ غذا کا متوازن ہونا یا ایک بیلنس ڈائٹ کا لینا۔ بیلنس ڈائٹ لازمی ہے اور اس کو ہمیں متوازن کر لینا چاہیے، اور اس میں غذا میں ایسی چیزیں شامل ہوں جس میں کہ لحمیات یا پروٹین بھی ہو، اس کے اندر نشاستہ یا کاربوہائیڈریٹس بھی ہوں، اس کے اندر چکنائیاں بھی ہوں، اس کے اندر منرلز اور وائٹامنس وغیرہ بھی ہوں، اس میں پانی کی مناسب مقدار بھی ہو، اس میں ایسی چیزیں بھی شامل ہوں جو کہ فائبر رکھتی ہوں۔ وہی فائبر بعد میں فضلہ کی شکل و فضلات کو خارج کرتے ہیں اور بعض مہلک بیماریوں سے بھی بچاتے ہیں۔ تو ایک بیلنس ڈائٹ ہمیں رکھنا لازمی ہوتا ہے، بغیر اس کے صحت مند رہنا بہت دوبھر ہے۔ اس کے بعد ضرورت یہ ہوا کرتی ہے کہ عمر، جنس اور پیشہ کہ اس کے لحاظ سے غذا کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ بچوں کو کیونکہ جسم بن رہا ہوتا ہے تو پروٹین کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کاربوہائیڈریٹس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو ان کو دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں، اور عمر کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جن میں کہ پروٹین شامل ہوتا ہے ان کی غذاؤں میں وہ قدرتی طور پر بھی موجود ہوتی ہیں، اور ان کا دھیان بھی رکھنا ہوتا ہے اور ان کو وہ دی جاتی ہیں۔ ایک جوان آدمی کیونکہ جسم بن چکا ہوتا ہے تو اس کو پروٹین کی اتنی ضرورت نہیں رہ جاتی جتنی کہ انرجی کی ہوتی ہے، کیونکہ محنت مشقت کر رہا ہے، دوڑ بھاگ کر رہا ہے۔ جو آفس ورک کرتے ہیں یا ٹیبل ورک کرتے ہیں انہیں نسبتاً کم ضرورت ہوتی ہے، لیکن بہرحال ایک اس کی انرجی کی ضرورت جوانی میں زیادہ ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بچپن اور بڑھاپا ایک جیسا ہوتا ہے، تو بڑھاپے میں جسم تو نہیں بن رہا ہوتا، لیکن یہ کہ ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے، اور اس ٹوٹ پھوٹ کے شروع ہونے کی وجہ سے پھر پروٹین اور کیلشیم کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، اور ایسی غذائیں جس میں کہ کیلشیم وغیرہ ہو اور پروٹین ہو، جس میں کہ گوشت اور انڈا اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں، کچھ دالیں، یہ سب شامل ہوتی ہیں، کہ ان کی مقدار کو بڑھا دینا چاہیے۔ تو اس طرح سے غذا کا ایک تو متوازن اس کا رکھنا ضروری ہے۔ دوسری یہ کہ غذا کی تیاری میں ہم بہت کچھ کھو دیتے ہیں، بہت سے غذائی اجزاء چلے جاتے ہیں۔ عموماً ترکاریوں کو کاٹ کر اگر دھو دیا جاتا ہے تو جتنے بھی واٹر سالوبل اس میں نیوٹرینٹس ہیں وہ سب نالی میں چلے جاتے ہیں۔ تو ثابت ترکاری کو دھو کر اچھی طرح صاف کر کے پھر اس کو کاٹنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، تاکہ اس میں غذائی اجزاء شامل رہیں۔ ایسا ہی گوشت کے ساتھ بھی ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ دکانوں سے جو گوشت آتا ہے اتنا صاف نہیں ہوتا، تو اس میں ضرور یا تو ایک بڑے بڑے پیسز لا کر اور دھو کے پھر صاف کر کے کر لیا جائے، یہی کہ پھر جب آنچ پر پکاتے ہیں اس سے کچھ چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب ہم اس کو پکا رہے ہیں تو بہت تیز آنچ پر جلدی پکا دینا غذائی اجزاء کو ضائع کر دیتا ہے۔ ہلکی آنچ پر
اپنی غذا کو تیار کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی جو چیزوں کو بہت دن تک فریز کر کے رکھتے ہیں تو وہ بھی دیکھنے میں تو تر و تازہ رہتی ہیں لیکن اپنی غذائیت کو بہت کم کر دیتی ہیں۔ اس طرح سے کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ غذا کے لحاظ سے ہمیں کمزور کر رہی ہوتی ہیں۔ اس میں ڈیفیشنسیز پیدا ہوتی ہیں۔ جب ڈیفیشنسیز پیدا ہوتی ہیں تو پھر سپلیمنٹس دینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور کوئی بھی طاقت اور قوت پیدا کرنے والے سپلیمنٹس، کوئی وائٹامنس کی گولیاں یا سیرپ یا کچھ کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اس کمی کو پورا کیا جا سکے۔ وہاں معاملہ جو آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ سپلیمنٹس ایسے دیے جائیں جو قدرتی اجزاء سے بنے ہوئے ہوں تو وہ مفید ثابت ہوتے ہیں، اور جسم کے لیے اجنبی نہیں ہوتے، نہ ان کی عادت پڑتی۔ لیکن اگر ایسے ہیں جو کہ سنتھیٹک طریقے سے تیار کیے گئے ہیں یا کیمیاوی طریقوں سے تیار کیے گئے ہیں تو پھر وہ جسم کے لیے اجنبی بھی ہوتے ہیں اور ان کی عادت بھی پڑتی ہے اور ان پر ڈپینڈ کیا جانے لگتا ہے۔ اس لیے جیسے خوباں ایک بہترین ٹانک ہمدرد نے تیار کیا ہے جو قدرتی اجزاء سے ہی تیار کیا گیا ہے، جس میں کہ جزو اعظم یا سب سے اہم دوا اس میں خوبانی ہے، کہ اس میں انجیر ہیں، کشمش ہے اور کھجور ہے، آلو بخارا ہے، اور کئی ادویہ کے اس میں عرق بھی شامل کیے گئے ہیں، پھلوں کے رس شامل کیے گئے ہیں۔ تو ایک بہترین قدرتی اجزاء سے بنایا ہوا ٹانک ہے جسے کہ ہر عمر کے چھوٹے اور بڑے لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ بچے جو ہیں وہ عموماً ایک چائے کا چمچہ دوپہر اور رات کھانے کے بعد میں لے سکتے ہیں پانی ملا کر 12 سال کی عمر تک۔ بڑے جو ہیں وہ 2 چائے کے چمچے استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح پانی ملا کر کھانے کے بعد۔ تو ایک اچھا قدرتی مرکب یہ ہے۔ اسی طرح سے جو دوسرا مرکب ہمدرد نے تیار کیا ہے وہ تنسک کے نام سے ہے۔ تنسک جو ہے یہ اس کا جزو اعظم یا سب سے اہم اس میں جو حصہ جو ڈالا گیا ہے وہ ایلو ویرا ہے اور یا لیمن گراس ہے۔ تو لیمن گراس، ایلو ویرا اور وہی اہم جڑی بوٹیوں کے عرق اور پھلوں کے رس وغیرہ شامل کر کے اور پھر اس کو تیار کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک جنرل ٹانک کے طور پر استعمال کرایا جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ مناسب ہے جن کی نشوونما رک رہی ہو، خاص طور پہ بچوں کے لیے، یا ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں جیسے کہ بزرگوں میں ہو جاتی ہیں، یا یہ کہ کمزوری کا احساس ہو رہا ہو تو ان کے لیے وہی ایک چائے کا چمچہ بچوں کے لیے اور 2 چائے کے چمچے بڑوں کے لیے کھانے کے بعد دونوں وقت میں لیے جا سکتے ہیں۔ تیسرا ٹانک ہمدرد کا عرق عنبر ہے۔ عرق عنبر جو ہے اس کے اندر عنبر اور زعفران جیسی قیمتی ادویہ اور ان کے ساتھ ساتھ بہت سی جڑی بوٹیاں اور پھلوں کے رس اور وہ سب شامل کیے گئے ہیں۔ یہ دماغ، اعصاب اور دل کو طاقت دینے کے لیے بہت اچھا ٹانک ہے۔ تو جو دماغی کام کرنے والے لوگ ہیں، مشقت کرنے والے لوگ ہیں، بلڈ پریشر لو رہتا ہے، جلدی تھک جاتے ہیں، چلنے میں سانس پھولتا ہے، ان سب کے لیے ایک بہت اچھا یہ مرکب ہے اور اس کو اعتماد کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو ہے یہ ذیابیطس یا شوگر میں جو مبتلا مریض ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں شامل مٹھاس جو ہے وہ انہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جس کا کہ لحاظ رکھنا چاہیے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم متوازن غذا اور قدرتی چیزوں سے اپنی ضرورت کو پورا کر سکیں، اور اگر مجبوری ہو اور اگر استعمال کرنا پڑے تو پھر ایسی طاقت کی چیزیں استعمال کی جائیں جو قدرتی اجزاء پر ہی تیار کی گئی ہوں۔ امید ہے آپ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ میں نے اپنے طور کوشش کی اپنی بات آپ تک پہنچانے کی۔ بہت بہت شکریہ۔